اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے دوسرا جو چیپٹر درس الاول ہم نے پڑھا تھا حاذا کے بارے میں، یعنی قریب کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذا، اور پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا مفرد مذکر اور تثنیہ اور جمع اور اس طرح۔ ٹھیک ہے، حاذا جو ہے صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے الدرس الثانی۔ الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق، اس میں حاذا تھا، دوسرا ہمارا ورڈ ہے حاذہ، یہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاذہ بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مؤنث کے لیے۔ قریب کی کوئی بھی چیز جو مؤنث ہو، قریب پڑی ہو، اس کے لیے ہم حاذہ، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم حاذہ استعمال کریں گے۔ اس میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے۔ آپ لوگوں کو یہ تو تھوڑا سا مؤنث کا بتا دوں کہ مؤنث چیزیں یا ورڈ کو دیکھنے سے ہی آپ مؤنث کو کیسے پہچان کر سکتے ہیں۔ مؤنث کی 3 علامات ہیں بیسیکلی، ویسے تو کچھ مؤنث لفظی ہوتے ہیں اور معنوی بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے، مؤنث مذکر اور مؤنث کی آپ لوگوں نے اسائنمنٹ بنانی ہے، یعنی اس میں آپ نے دیکھنا ہے مؤنث اور مذکر کی تفصیل مکمل لکھنی ہے۔ اب اس میں جو ساعتن میں جو گول تا لگی ہوئی ہے، یہ علامت مؤنث ہے۔ اس سے ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو تا ہے گول تا، یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذا نہیں بلکہ حاذہ لکھیں گے۔ اسی طرح حاذہ کراستن، اب یہ کراستن، اس میں بھی گول تا اینڈ پہ آ رہی ہے کراسہ کے، زہرتن، یہ بھی۔ ایک ہم نے پیچھے پڑھا تھا من اور ماں، یعنی ماں جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے اور من جاندار چیزوں کے لیے۔ ماں جو ہے بے جان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ماں حاذہ، یہ کیا ہے؟ حاذہ ساعہ، یہ گھڑی ہے۔ ماں حاذہ، یہ کیا ہے؟ حاذہ کراسہ، یہ کاپی ہے۔ ماں حاذہ، یہ کیا ہے؟ حاذہ زہرہ، یہ پھول ہے۔ ماں حاذہ، یہ کیا ہے؟ حاذہ مسطرہ، یہ اسکیل ہے۔ ماں حاذہ، یہ کیا ہے؟ حاذہ مفازہ، یہ کیا ہے؟ بیگ ہے۔ ماں حاذہ، یہ کیا؟ حاذہ غرفتن، یہ کمرہ ہے۔ ماں حاذہ، یہ کیا ہے؟ حاذہ سبورہ، یہ بلیک بورڈ ہے۔ اچھا، آپ ان سب میں غور کریں کہ سب کے آخر میں گولتا آ رہی ہے اور ساری کی ساری بے جان چیزیں ہیں، یعنی گھڑی، کاپی، پھول، اسکیل، بیگ، کمرہ اور سبورہ یعنی بلیک بورڈ۔ اسی طرح اب آگے ہمیں جاندار کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ماں نہیں بلکہ من لگائیں گے۔ من حاذہ، حاذہ طالبہ، من حاذہ، حاذہ استاذہ، من حاذہ، حاذہ خادمہ، من حاذہ، حاذہ امرأہ، عورت ہے۔ من حاذہ، حاذہ بنت، من حاذہ، حاذہ فاطمہ۔ اس کی ٹرانسلیشن یعنی حاذہ طالبہ، یہ ایک طالب علم ہے۔ حاذہ استاذہ، یہ ایک استاذہ ہے۔ حاذہ خادمہ، یہ ایک ملازمہ ہے۔ حاذہ امرأہ، یہ ایک عورت ہے۔ حاذہ بنت، یہ ایک لڑکی ہے۔ حاذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے۔ حاذہ زینب، حاذہ سعیدہ، حاذہ سلمہ۔ اب جو سلمہ ہے اس میں علامت مؤنث نہیں ہے سلمہ اور زینب میں، لیکن یہ بیسیکلی نام لڑکیوں کے ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے حاذہ استعمال کریں گے۔ اس کے آگے ایکسرسائز دی ہوئی ہے۔ ایکسرسائز میں آ رہا ہے ان الفاظ کو حاذہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ غرفہ، غرفہ یعنی حاذہ غرفہ۔ حاذہ مروحہ، مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو، نیچے اچھا ورڈ میننگ بھی دیے ہوئے ہیں۔ حاذہ شجرہ، حاذہ مسطرہ، حاذہ ثلاثہ، حاذہ تلمیذہ، حاذہ استاذہ، حاذہ خادمہ، حاذہ والدہ، حاذہ بنت، حاذہ غرفہ۔ اب ان کی ہم نے کیا کرنا ہے ترجمہ جب ہم کریں گے عربی میں، جیسے کہ یہ درخت ہے، حاذہ شجرہ، یہ اینک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے حاذہ لگا کر یہ تمام کے تمام عربی سے اردو میں بنانے ہیں۔ حاذہ نظارہ، حاذہ سائیکل جو ہے دراجہ، حاذہ دراجہ، حاذہ ساعہ۔ تو اسی طرح یہ سارے نیچے ورڈ دیے گئے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر پر لکھنے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ مجھے چیک کروانے ہیں آ کے، یعنی یہ جو اردو عربی میں ترجمہ کرنا ہے اردو سے عربی اور عربی سے اردو، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے حاذہ مروحہ، یعنی یہ پنکھا ہے، یہ اینک ہے، یہ عورت ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پھول ہے، کمرہ ہے، یہ امی ہے، یہ عورت ہے، یہ سعیدہ ہے اور یہ شریفہ ہے۔
اچھا، نیچے انہوں نے قاعدہ بتا دیا ہے، حاضی جو ہے یہ اسم اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بھی چیز واحد ہے، ایک ہے، مؤنث ہے اور قریب پڑی ہوئی ہے، بالکل نزدیک ہے، تو پھر ہم اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضی ہی لگائیں گے، اور اس کے آخر میں عام طور پر گولتا ہوتی ہے جو وقف تا ہوتی ہے، اس کی آواز دیتی ہے، ہا کی آواز دیتی ہے، وقفہ کی صورت میں ہا کی آواز دیتی ہے، ویسے ہی گولتا ہوتی ہے۔ امید ہے بچے آپ لوگوں کو یہ حاضہ اور حاضی سمجھ آگے ہوگا۔ اب یہ دو ورڈ یعنی حاضہ مذکر کے لیے، حاضی مؤنث کے لیے، دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں، حاضہ مذکر کے لیے، حاضی مؤنث کے لیے، اور حاضہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے، اور حاضی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایکسرسائز آپ لوگوں نے خود حل کرنی ہے، ایک رجسٹر بنا لیں، اس پہ آپ اپنی ایکسرسائز حل کریں۔ پھر بچے ہمارا جو تھرڈ چیپٹر ہے اس میں یہ بھی اسم اشارہ کے بارے میں ہی ہے، مجھے اس کا وہ مل نہیں رہا، چلیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بات سمجھ